میں نے آپ کے سامنے 12واں پارہ سورہ ہود کی 17 نمبر آیت تلاوت کی۔ اس میں خلاق دو عالم کچھ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ خود مان کے انہیں منوانا چاہتا ہے۔ استفہام اقراری پہ بحث، پہلے خود مانا، پھر سوال کر کے کہا تم بھی مانو گے؟ تم بھی مانو گے؟ خیال کی ٹکرائے کیا انداز ہے، منوانے کا کیا انداز، منوانے والے نے کمال کر دیا۔ خالق ہو کے سب کچھ ہو کے پہلے اسے کہہ دیا میں نے مانا ہے، کہ میرے ماننے کے بعد تو مانتا ہے۔ اگر اس کا انکار ہوا تو صرف اس کا انکار نہیں ہوا، جس نے حکم دیا ہے اس کا بھی اس لیے خالق نے سب سے آخر میں منوانے کا یہ انداز جسے ہم علم کلام میں استفہام اقراری کہتے ہیں، اس استفہام اقراری میں سوال کیا افا من کانا علی بینۃ من ربہ، کیا حمزہ مانے کیا ایک ایسی حرف ہے نیچے بھی وہی الف ہے اوپر بھی وہی الف ہے لیکن ذرا شکل حمزے کی ہو گئی ہے۔ حمزہ بھی تو الف ہے، الف ہے، نیچے بھی الف ہے، مگر دونوں کی شکلیں ایک سیدھا کڑا ہے ایک خدا جانے کیسے لگا ہوا۔ اس الف کی زینت بھی ہے، الف کی پہچان بھی ہے، سوال کی نشانی بھی ہے، اور یہی نشانی ایک طلب کی بھی نشانی ہے، کیونکہ استفہام اقراری میں یہ جو سوال ہے اس میں سوال کرنے والے کی طلب اسی حمزے میں مضمر ہے، اسی حمزے کو سوال کہتے ہیں۔ اگر یہ طلب نہ ہوتی حمزہ سوال کے لیے ہی نہ ہوتا۔ خیال کرائے لغت میں کمال کیا ہے، حمزے کو چونکہ طلب کے معنی میں حمزہ بنایا اسی لیے یہاں طلب ضروری ہے۔ تو ابھی میں بحث کروں گا تھوڑی سی کہ جہاں اللہ ہو کے اتنی طلب ہو اور جہاں اللہ کی طلب ہو خدا جانے پھر مطلوب کیسے بنائے گا۔ میں عرض کروں خدا کی قسم جو دیکھے خواہش میں شے بنتی ہے اس کا بننا کچھ اور ہوتا ہے، جو طلب میں بنتی ہے وہاں کوئی عیب نہیں ہو۔ جو شے طلب میں بنتی ہے اس میں عیب نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اللہ کی خواہش میں بنے ہیں، 14 اللہ کی طلب میں بنے۔ جملہ کہو یا یہ بھی میں جملہ کہوں، ہم خواہش میں بنے، محمد انبیاء بھی خواہش میں بنے، رسول بھی خواہش میں بنے، غوث و کتب و کلندر بھی خواہش میں بنے، 14 فقط طلب میں بنے۔ یہی وجہ ہے کہا علی کی ولایت پہنچا دے، اگر نہ پہنچائی تو رسالت پہنچائی۔ اب دیکھنا ہے کہ اللہ کی طلب پوری ہوئی یا نہیں۔ اللہ کی طلب کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے دیوانے اللہ سے اللہ راضی نہیں ہوتا، علی سے راضی
منوانے کے لیے جن کو بھیجا ہے یا جن کو منوانے کے لیے درمیان میں ذریعہ بنایا ہے سبحان اللہ اسے اللہ تو نہیں بنائے بے شک اللہ نہیں ہو اللہ نہیں اللہ جن کو رسول منوانے آیا ہے وہ بھی اللہ نہیں ہوں بے شک نہیں ہوں گے نہیں مگر خیال کرائے میں لفظ کو یہ گل ایسی ہے جڑی نہیں پڑی چونکہ وہ طلب میں اس معیار کے ہوں گے طلب اللہ کی طلب میں معیار میں اتنے کمال پر ہوں گے کہ اللہ کا کمال ہی یہی ہو اگر کوئی پوچھے کہ اللہ کا کمال کیا ہے پیدا کرنا کمال نہیں آل محمد بنانا کمال خوش ہو گئے ہمارے بنانے سے خالق نہیں ان کے بنانے سے خالق ہے ان گل کر لو اگر آپ ناراض نہ ہو تو اللہ نے جو اپنا اللہ ہونا منوایا ہے ان کی عبادت کی بنا پہ ہماری عبادتوں کی بنا پہ نہیں ان کا معیار عبادت اتنی ہے انہوں نے عبادت کی وہ معبود کہلائے سبحان اللہ اب دیکھنا ہے جب اللہ ان کو منوانا چاہتا ہے تو ان کو سب سے پہلے کون سی لفظ منوانے کے لیے میں نے پہلے دن بھی یہ اتنے گہرے سوالات ہیں یہ آیات ہیں کہ ایک ایک لفظ میں پوری مجلس کیا بنا کے بھیجا بینہ کے معنی ہے تعریف کر الحجت الفاصلۃ بین الحق والباطل معلوم ہوتا ہے حق کی جتنی کمال ہیں حق کے اس بینہ میں ہیں بلکہ وہی عین حق ہے بلکہ ایسا حق ہے کہ اللہ کو بھی کہنا پڑے اے اللہ حق ادھر پھیر جدھر علی کمال سے کمال بنا کے کیا فرمایا افمن کان علی بینۃ من ربہ الحجۃ الفاصلۃ بین الحق والباطل لمبی بات جلدی آگے چلو سبحان الحجۃ الفاصل افمن کان علی بینۃ من ربہ اے رسول کی بات وجتلوہ شاہد منہ اور رسول کے پیچھے پیچھے بلا فاصل کیسی بات ایک نا ان پڑھ بھی سمجھ رہا ہو جو پیچھے پیچھے چلتا ہے وہی تو جانشین ہوتا ہے علی نے اس لیے فرمایا میں رسول کے ایسے پیچھے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا وہ نہیں ہے کہ کچھ ٹائم چلے اور پھر بھاگ جائے سمجھ جائے میں سمجھ جائے ہر وقت جو پیچھے پیچھے رہے بس الحجت الفاصلۃ بین الحق والباطل امام کون پیچھے چل رہا ہے رسول کے پیچھے پیچھے اب جس معیار کا رسول ہوگا خدا کے لیے مجھے لفظ کہنے دے بلا فصل کے لیے واجب ہے کہ وہ بھی اسی جیسا ہو
جس میں یار کا آگے سرکار ہوں گے، اسی میں یار کا ہر اعتبار سے، ہر کمال سے، ہر صفت سے، ہر زاویے سے، ہر قائمے سے کس کے جانشین ہوگا؟ نمونہ ہوگا، کامل نمونہ ہوگا، ہر شے کا کامل نمونہ ہوگا، کامل نمونہ ہوگا۔ کہوں کامل نمونے میں ہمیں یہی کہا، لوگو انا ولی من نور واحد، یہ گل سن گئے یہ کہہ کے کہا علی رسول اللہ فرمایا میں محمد ہوں، علی فرماتے ہیں لوگو محمد میں ہوں، میں محمد ہوں۔ میں محمد ہوں، محمد میں ہوں۔ پھر علی فرماتے ہیں انا من محمد، میں ہی محمد سے ہوں۔ پھر فرمایا محمد منی و انا من محمد، محمد مجھ سے ہے، میں محمد سے۔ اس کی بات سمجھ آئیے میرا، یہ معیار ہے ان کا، یہ جانشینی کا معیار۔ کون ان کے پیچھے کون آیا؟ شاہدوں میں شاہد رہ گئی بات، ابھی بات چلی نہیں، وہی کری ہوئی ابھی ایک آیت میں بس پیچھے شاہدوں من ہو ومن قبل ہی کتاب موسیٰ امام و رحمہ۔ دو دن میں نے کتاب موسیٰ پہ بحث کی، بے شک ماشاءاللہ، ٹھیک ہو تو اولئک یؤمنون بہ، بہت بڑی بات ہے، یہ تصدیق ہو رہی ہے 14۔ اولئک یؤمنون بہ، جس رسول جن کو منوانے کے لیے آیا ہے، اولئک جن کو رسول نے منوانا ہے، جو اللہ کے اصل مطلوب ہیں، جن کو رسول نے منوانا ہے، یؤمنون بہ، یہ بھی رسول پر ایمان لائے ہوئے، سبحان اللہ، سے ایمان رکھتے ہیں، بے شک وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اب جو بھی یکفر بہی، جو بھی ان میں سے، اچھا پہلا ترجمہ، جو بھی ان کا انکار کرے، ایک انکار یہ ہے جو بھی جو بھی ان کا انکار کرے گا، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، جو بھی ان کا انکار، اب ایک پہلو اسی جو میں یہ بھی نکل آیا، چونکہ جو نے ہمیں کامل نمونہ بھی دیا، جز کا تصور بھی دیا، اس لیے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من کنت مولا ہو، جن کا میں مولا ہوں۔ اب جہاں جو کا تصور اسی کے اندر موجود، جن کا، واہ، اس لیے آگے کرنا چاہتا ہوں، اسے اشارہ ہو گیا کافی ہے۔ فَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، دیکھیں یکفر کے ساتھ احزاب کو لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ جب بھی کسی کا قدم پھسلے گا توحید پر نہیں پھسلے گا، رسالت کے مقام پر نہیں پھسلے گا، جب بھی قدم پھسلے گا امامت و ولایت پہ ہی پھسلے گا، ہے نہیں؟ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ، جس کا بھی قدم پھسلا، من الاحزاب، احزاب کیا کہتے ہیں؟ فرقے بنے، اجے پھسل کر جو فرقے بنے، فرقے بنے، کہاں سے بنے؟ ولایت میں قدم پھسلا، فرقے بن گئے، جبکہ فرقے بنے، اے اللہ فرقے بنے، فرقے بنے،
بے ایک شک نہیں من الاحزاب رسول انشان یہی فرما دی میرے بعد 73 فرقے ہوں گے کلہم فی النار الا واحدہ غریب آرے سبحان اللہ کل جہنم میں ایک فرقہ ٹھیک ایسے ہی وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ جتنی فرقے بنیں گے فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ ان کا ٹھکانہ جہنم ٹھکانہ جہنم فَلَا تَقُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حکم ہوا کہ اے لوگو اے مخاطب عالمین کل مخلوق ذرا بھی اس امر میں بال برابر بھی شک نہ کرنا واہ 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 انکار تو بڑی بات ہے انکار میں مریا کہتے ہیں شک کے اندر بھی ایک چھوٹا سا شائبہ جس کو تردد کی بھی کئی قسموں کی قسم کہتے اسے مریا کہا اتنا سا بھی ولایت علی میں شک کیا نہیں دین سے نکل گیا خیال کرائے اسی غریب آرے سبحان اللہ واہ 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 پتہ نہیں وہ مریا کیا ہے لیکن اس میں جو مریا ایک چھوٹا سا لطیف تردد کا ایک تصور ہے تردد شک برابر کا ہوتا ہے لیکن شک کے اندر پھر باریک سا خدا جانے اس باریک کو میں کیا اور باریک کے ایک قسم تو ہے نہیں اے اللہ تو بتا کہ باریک کا کیا تصور ہے کہا کہ جتنے سے جتنا بھی تم باریک اپنے آپ میں کہہ سکتے ہو اگر اتنا بھی ہوا تو نکل جاؤ کون سمجھ آ گئی ہے غریب آرے سبحان اللہ مجھے شک کرنا ہے کرنے والے واہ 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 میں تم اپنے تصور میں جتنا ہی باریک سے باریک تصور کر سکتے ہو اتنا بھی ہوا فلا تقوا فی مریۃ منہ شک نہیں کرنا دلیل کیا فرمائی انہ الحق من ربک ولایت علی یہی تو حق ہے تیرے رب کی طرف یہی حق ہے انہ الحق من ربک تیرے رب کی طرف سے یہی تو حق ہے یہی حق ہے سبحان ٹھیک ہے اب یہ سوال تھوڑا سا میں بیان کر کے اگلی آیت میں ابھی پڑھتا ہوں ابھی یہ ساری بات ہو جائے اور میرے پاس لکھا ہے آخر جب اللہ نے قرآن بنا کے استفہام اقراری سے منوانے کا کمال شروع کر کے پہنچا بھی دیا تو ہوں گے نہ کچھ ماننے والے اگر اللہ کا علم نہیں ہے کسی نے ماننا ہی نہیں ہے بالکل کوئی مانے گا ہی نہیں تو پھر خلاف عادل ہے نا میری غور نہیں فرما رہی ہے پوری کائنات میں علم الہی میں ہے استفہام اقراری میں کچھ ہوں گے جو میری ہاں میں ہاں ملا دے سبحان اللہ تو پھر ان کا معیار کیا اللہ نہیں ہوں جو چاہے یہ ہو جائے جو چاہیں گے ہو جائے گا بس ایک جلدی سے واقعہ بیان کر کے آگے بیان کرتے ہیں ایک شخص ہے جس کا نام ہے رشید حجری ماشاءاللہ کبھی نام سنا جناب امیر المومنین کا انتہائی رشید نام رشید کہتے ہیں رشید لفظ ہے رشید حجری یہ بہت باکمال ابن زیاد گورنر جب بنانا کوفے میں اس نے اعلان کیا رشید حجری جہاں بھی جس کو ملے اگر اسے قید کر کے لے آئے
قید کر اسے قید کر کے لے آئے گا، جو منہ مانگے گا ہم انعام دیں گے، اگر قتل کر کے لے آئے گا جو بھی کہے گا ہم انعام نہیں دیں گے۔ ادھر اعلان ہو رہا، رشید حجری کا ایک عزیز تھا ابو اراکا، یہ کوفہ میں رہتا ہے، سردار ہے کوفہ۔ یہ ابو اراکا اپنے بالکل دارالعمارہ جہاں ابن زیاد کا دارالعمارہ تھا، قریب اس کا 2 گھر چھوڑ کے اس کا گھر تھا۔ ماشاءاللہ۔ یہ اپنے گھر کے دروازے میں کچھ آدمی بیٹھے تھے، اس کی نہ سیکورٹی نہیں، ملنے والے بیٹھے تھے، اور ابن زیاد کے بھی آدمی بیٹھے ہوئے، اور یہی اعلان ہو رہا تھا، میرا تصور غور کریں، اعلان ہو رہا تھا کہ ابن زیاد کو جو بھی گرفتار کر کے اس کو رشید حجری کو گرفتار کر کے لے آئے گا ہم انعام دیں گے، یہ اعلان ہو رہا ہے۔ اور وہ قریب سن بھی رہے بیٹھے ہوئے، اس کے آدمی بھیجے یہ بھی تھے۔ یہ ابو اراکا کا یہ عزیز بھی ہے، اب یہ خدا جانے کیا تصور ہوگا، بعد میں دیکھیں گے کہ کیا دیکھا کہ ادھر اعلان ہو رہا ہے، سامنے سے رشید حجری ابو اراکا کے گھر داخل ہوا، اور داخل ہو کے سیدھا آ کے جہاں یہ باہر دروازے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے انہی کے قریب سے گزر کر اس کے گھر کے اندر چلا گیا۔ ابو اراکا کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ انہی کے سامنے سے آیا کہ آدمی بیٹھے ہوئے تھے، یہ تو ابھی جا کے بتا دیں تو میں پکڑا گیا تو ہمارے لیے تو بہت مشکل ہو جائے۔ اندر جب چلا گیا تو ابو اراکا جلدی اٹھا اور اٹھ کے آ کے اسے پکڑ کے کہتا ہے غصب کیا تو نے، یہ آدمی بیٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے سے آیا، انہوں نے دیکھ لیا تمہیں، یہ کہنا تھا تو جناب رشید نے فرمایا ابو اراکا سوائے تیرے کسی نے نہیں دیکھا۔ گل سمجھ آ دی بھی پتر ہے، ہائے ابو اراکا تیرے علاوہ مجھے کسی نے نہیں دیکھا ہی نہیں، اس نے کہا ان کی آنکھیں ہیں کیوں نہیں دیکھا؟ اس کا جو میں کہہ رہا ہوں چلو تم تسلی کے لیے اپنی تسلی کے لیے میں اندر ہوں۔ وہ گیا، اس نے کہا کہ بھائی کوئی ابھی یہاں سے کوئی آدمی گزرا ہے، کہتا ہے عقل کی بات کرو، کوئی کون گزرا ہوگا، وہ گل سمجھ آ گئی؟ اگر گزرا ہوتا تو جیسے اگر تو نے محسوس کیا ہے تو ہم بھی محسوس کیا ہے، کوئی نہیں گزرا، کوئی گزرا ہی نہیں۔ اس نے کہا کچھ تصور ہوا، کچھ شبہ ہوا، گزرا ہے کام خواہشی ہمارا وقت ضائع نہ کرو، کوئی گزرا ہی نہیں۔ یہ بلا کہے اس کو اندر کمرے کے میں جا کے ستون کے ساتھ رشید حجری کو باندھ دیا، ستون کے ساتھ سمجھے، باندھ کے باہر نکل کے تالا لگا کے چابی جیب میں ڈال کے جو ہی باہر آیا دیکھا وہ سارے آدمی نے چلے گا اپنے کام کو، اس نے خیال کیا کہ یہ کہنے گئے، وہ جو 2 آدمی وہاں تھے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جا کے ابن زیاد کو کہنا، باہر نکلے اور نکل کے اس نے کہا کہ قریب ہے، اور ابن زیاد سے ان کی واقفیت چل چنگی لگ رہی ہے، اس نے کہا کیوں نہ میں دارالعمارہ میں جا کے خود حالات دیکھ لوں۔ یہ کہتا ہے میں دارالعمارہ میں جو ہی پہنچا ابن زیاد بھی بیٹھا ہوا، لوگ بیٹھے ہوتے کافی سارے، میں بھی بیٹھ گیا، میں ہی جو ہی بیٹھا کہ موقع ملے تو میں اندر جا کے اسے بات کروں، جو ہی ابو اراکا بیٹھا کیا دیکھا کہ ابو اراکا کے خچر پہ رشید حجری بیٹھ کر سیدھا اندر آ گیا، کہتا اب تو میں پکڑا گیا، خچر میرا ہے۔
کوئی کاری موٹر نہیں تھی نا بابا جیسی مسجد ہوگی اس کو پہچانا جائے گا اس کا مسجد یہی تھی ادھر یہ اترا ادھر ابن زیاد خود آیا اور آ کے اس کے گلے لگا اس کو اندر لے گئے یہ کہتا ہے کہ ابھی اس کا اعلان ہو رہا ہے رشید حاضری ابھی ملا ہے اسے کون دیکھ رہا ہے ابو عراقہ ابو عراقہ دیکھ رہا ہے رشید حاضری کو یہ گلے لگا کے اندر لے گیا ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی کا اعلان یہ خود کر رہا تھا بڑا پریشان ہو اندر چلے گئے باتیں ہوئی چائے پیے کر کرا کے پھر اسے باہر چھوڑنے کے لیے ابن زیاد چھوڑنے کے لیے آگے انہیں الوداع کیا یہ خچر میں بیٹھ کے چلے گئے جب باہر نکل گئے تو یہ واپس آئے تو یہ واقع تھا ابو عراقہ کہتے میں نے کہا کون آئے تھے کسی آپ اتنا دیر بیٹھے رہے کہتا ہے میرا بچپنے کا ساتھی تھا شام کا رہنے والا مدت کے بعد ملا تھا اس لیے مجھے سبحان اللہ کہتا ہے عجیب ہے میری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ رشید ہے یہ کہتا ہے میرے بچپنے کا دوست ہے اس نے کہا گھر گیا تالا کھولا جناب رشید اس سے ستون سے باندھے ہوئے کھڑے ہیں جناب رشید دیکھ کر مسکرا کے فرماتے ہیں آنکھوں سے دیکھ لیا غلام سمجھ نہیں آتے ان کا امام کیسا قبلہ صاحب کی صحت و سلامتی واسطے بلان چرچ سلامات اس سوال کے انکار میں اب ساری آیتیں میں نے ایک دو تین آیتیں پڑھی بھی سنی مجلس میں بسم اللہ اس میں وہ آخری جملہ پڑھنے سے رہ گیا انہی کو منوانے کے لیے جب آیتیں آئی نا جنہوں نے انکار کیا تو اس انکار میں سب سے معذلہ اب جو قرآن ہے میں دہراتا ہوں سب سے بڑا رسول پہ جو انہوں نے معذلہ الزام لگایا یہ لگایا ان ھذا لساحر مبین میرے خیال پڑھی کہ یہ رسول جو ہے یہ کھلا ہوا جادوگر معلوم ہوا انکار ولایت میں رسول پہ جو پہلا الزام لگا وہ رسول کو جادوگر کہا گیا یہ جادوگر کسی اور وجہ سے نہیں کہا گیا ایسی آیا مجیدہ میں آیا استفہام اقراری میں آیا استفہام اقراری کے مقابلے میں رسول کو جادوگر کہا گیا جب وہ کچھ نہیں کر سکے تو دوسرا الزام یہ لگایا کہ رسول ان 14 کو یا ان 12 کو منوانے کے لیے اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے خود رسول نے گھڑ سمجھے اپنی طرف سے گھڑ کر اسے کہتے ہیں عربی میں افترا اللہ افترا اللہ جھوٹ باندھنا اپنی طرف سے اللہ پر افترا اللہ کہتے رہی ہوئے مشکل تھوڑی بنانی پہنی افترا اللہ اب دو باتیں ہو گئی معلوم ہو گیا 12 کو منوانے میں رسول پر 2 الزام لگے کنہوں نے الزام لگایا انکار کر پریشان نہ ہوں انکار کرنے والوں نے
پہلا الزام رسول پر جادوگر کا لگایا، دوسرا الزام افترا معاذ اللہ رسول نے یہ پوری ترتیب 12 اماموں کی منوانے کے لیے دی ہے، یہ جھوٹ ہے، افترا اللہ ہے، اللہ پہ معاذ اللہ رسول نے جھوٹ اپنی طرف سے بنا کے نسبت اللہ کی طرف دے دی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا وجہ کیا ہے؟ کیوں پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی پیچھے پیچھے ہے میں پریشان نہ ہوں، میں ابھی آیت پڑھتا ہوں ٹھیک ہو جائے۔ لفظ افترا بسائی کھڑا سی پہلی بار چھوڑ رہے ایک لفظ جو بسا دے فرسٹ میں افترا کے معنی ہوتا ہے جھوٹ باندھنا، باندھ دینا، یعنی اپنی طرف سے جھوٹ بنا کے معاذ اللہ علم کتنی بڑی گل ہے سونا۔ آج اس طرح بھی کولو بنائی ہے، کولو پنجابی اے رسول نے بنائی کولو ہے اور جھوٹ اللہ پہ لگا دیا کہ یہ اللہ نے بنا کے بھیجا، تو پھر معلوم ہو گیا اے نہ ماننے کا سبب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ افترا شروع کہاں سے ہوا۔ اگر علی بلا فاصل نہ ہوتے تو افترا کہاں ہوتا؟ افترا جہاں سے ہوا ہے ان میں پہلے کون ہے؟ سرکار امیر المومنین جناب علی کے بعد بلا فاصل جناب امام حسن، بلا فاصل امام حسین، بلا فاصل امام علی زین العابدین، بلا فاصل ہے ترتیب، بلا فاصل بالترتیب، بلا فاصل بالترتیب۔ 12ویں کا نام رکھ کے اللہ نے نام ہی غائب رکھ دیا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ غائب رکھنا دلیل ہے، افترا نہیں ہے، خود بنا کے بھیجے۔ یہ حق کے انتخاب ہے دلیل۔ دیکھیں یہاں سے جو حق کے انتخاب تھا اسے کمزور کرنا ہے۔ سبحان اللہ، امام بنا ہی اللہ سکتا ہے، کوئی دوسرا بننے کا حق رکھتا ہی امام کو بنانے والے کا حق انتخاب، حق خلیفۃ اللہ صرف امام کے پاس ہے، نبی کے پاس بھی حق انتخاب نہیں، نبی کے پاس نظر انتخاب ہے، حق انتخاب نہیں۔ نبی دعائی مانگے سکتا بھی بنا دے، ٹھیک ہے، دیکھیں نبی نظر انتخاب رکھتا ہے، یعنی کہہ سکتا ہے کہ میرا جانشین بنا، فَجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی۔ موسیٰ نے کہا میرا ہارون بھائی وزیر بنا دے، بنایا نہیں۔ اتنی بڑی بات ایک نعرہ لا لینے دو، ایسے میں نعرہ نہ لایا تو میں نے کچھ ہو جانا۔ 12ویں امام دی گل ہوئے تے اسی نعرہ نہ ماریے۔ کیا بات ہے؟ کہ نبی بھی خلیفہ نہیں بنا سکتا اپنا، دعا مانگ سکتا ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں نظر نبی نظر انتخاب رکھتا ہے، بنص قرآن فَجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون اخی، بھائی ہارون کو وزیر بنا دے، میرا خلیفہ بنا دے، بنایا نہیں۔ بنص قرآن جب نبی نہیں بنا سکتا پھر امتی کو کیا حق ہے؟
کے انتخاب اللہ کے لیے نظر انتخاب نبی کے نبی اپنا جانشین بنا نہیں سکتا سفارش کر سکتا ہے دعا مانگ سکتا ہے کہہ سکتا ہے نام دے سکتا ہے ہارون کی نام دے دی بھائی کا بھی تھا کیا نہیں جانتا بھائی کون ہارون اخی اخی بھی کہا بھائی بھی کہا ہارون بھی کہا نام بھی ہے اخی بھی ہے دونوں باتیں جو وہ جانتا ہے جیسے رشتے بنا کے بھیجی بے شک اسی وجہ سے کیا کہا گیا افطرا ایک افطرا اور ایک جادو کا اب یہ 17 نمبر آئے ختم ہوئی 18 اب جنہوں نے افطرا کیا 18 نمبر میں پڑھنے لگا ہوں میرا بھائی بے شک وَمِن مَنْ أَظْلَمُ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے مما افترا علی اللہ ہے جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا میری گل اے ہن اور خدا کے لیے سنائے اگلی گل اے یہ بات جو نتیجہ اللہ نے کہا اس سے بڑھ کر وَمَنْ أَظْلَمُ ممن افترا علی اللہ کاذبا کہ جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ دیا ہو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جھوٹ ایک افترا کس میں باندھا اللہ پہ کن کا 12 اماموں کے بلا فصل بالترتیب ہونے کا کہ جناب علی سے لے کے بلا فصل بالترتیب 12ویں تک کہ نبی نے خود اپنی طرف سے جھوٹ بنا معذاللہ جھوٹ بنا لیا یہ افترا ہے اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے اگلی گل سن لو خیال کرا جا کے دیکھ لیں اس سے بڑھ کے ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا جنہوں نے اولائے کا آ گیا ہے جنہوں نے جھوٹ باندھا ہے کہ یہ خلیفۃ اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں رسول نے خود بنا کے اللہ کی طرح منسوخ کر دیے ہیں اب اللہ کہتا ہے اولئک یعرضون علی ربہم یہ جو انکار کر کے افترا کر رہے ہیں انہی نے تو قیامت والے دن انہی کے تو سامنے پیش ہونا ہے قیامت اولئکا یعرضون علی ربہم انکار کرنے والے یعرضون میرا پاس ماشاءاللہ انہیں پتہ رکھتے کس کے سامنے پیش ہوں گے عرض کہتے ہیں اس جگہ کو یہ جگہ ہے عرض یعنی پیش کیسے ہوں گے کہ وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ بھی دیکھ رہے ہیں معلوم ہوگا جس کے سامنے ہوں گے وہ سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہے جو سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہوگا قیامت میں وہ اللہ نہیں ہوگا پھر کون ہوگا پریشان ہو گئے یعرضون یہ قرآن میں ایک الگ ایک لفظ ہے یعنی سامنے آمنے سامنے یہ یعرضون کے معنی آمنے سامنے اللہ کا آمنے سامنے کا تصور ہی نہیں ہے خدا جانے علی کیسا رب ہے کون سمجھ آئی
اللہ نے جن کو حاکم کہا یا علی انت حاکم یوم الدین، علی قیامت کے دن حاکم ہی تو ہو. خوش ہو وہاں جو سامنا ہوگا کہوں جب علی حاکم یوم الدین ہوگا، جو رسول بتا رہی ہے وہاں جو دیدار رب ہوگا علی کا ہوگا، اللہ کا نہیں. جو رسول عرض اس جگہ کو عرض کے میں ایک عرض کرتا ہوں. آپ پیچھے کھڑے ہو کے نہیں کہے صحیح، کسی کے سامنے صحیح ایک عرض کرتا یار، میں ایک عرض کرتا ہوں. عرض کے معنی بالمشافہ، اگر اللہ ہر ایک کے سامنے ہو محدود ہو جائے گا، محدود ہو متخیر ہو جائے گا، متخیر ہو ممکن ہو جائے گا، ممکن اللہ نہیں ہوتا. پھر علی کو وہاں بھیج کر اللہ نے اپنا اللہ ہونا بچا لیا. سمجھ آئیے گا؟ جو پھر اسی علی کو نہیں مانے گا، اللہ کہتا ہے قیامت میں تو اسی اپنے رب کے سامنے پیش ہوگا. کون ہے؟ کون؟ علی. رب مانے مربی، علی مربی عالمین ہے. اسی پر دباؤ اتنی ہے، بڑی ذہنی تھی، پیسے کا دباؤ الگ، معاشرے کا دباؤ الگ، یہاں کے محرابوں کا دباؤ الگ. وہ تین کہتے ہیں ایک ہونا. اچھے ساتھ آئے اب آئی جاری اولئک یورثون علی ربہم. اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے وقت میں جس کا استفہام اقراری کیا اسے کیسے اچھے وقت میں نمایاں کیا. وہ جس کو میں ماں منوا رہا ہوں اسے مانو، اور مرنے کے بعد قیامت میں اسی نے تو کام آنا. تمہاری ساری یہی تو کرے جناب علی سے متعلق. فَيَقُولُ الْأَشْهَادُ سبحان اللہ. هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ. کہ اشہاد کس کی جمع ہے؟ شاہد. اشہاد کون ہے بتا؟ بینہ ہو رہے، اشہاد ہو رہے، بینہ اشہاد ہو رہے پتر، شاہد ہو رہے، شہید ہو رہے، شہید جمع شہداء. اگر لمبی سائی یہی بلاک سے گل ہر سائی گئی، ہر شاہ لگی گئی. یقول الاشہاد، اشہاد کے معنی گواہ. ہر امت کے گواہ کون تھے؟ نبی، رسول. اس دن نبی اور رسول کل اشہاد یقولو کہیں گے، گواہی دیں گے. ما کذبوا علی ربہم، جو انہوں نے افترا کا جھوٹ اللہ کے لیے لگایا تھا، نبی بھی کہیں گے یہ علی ہے.
یہ رسول نے گھڑ کے نہیں بیان کیا، سبحان یہ رسول کی بڑی ہوئی گھرونت نہیں ہے. سبحان کیا ہے گھرونت نہیں ہے، میں لکھے تفسیر. اور یہ ہے کیا، یہ بھی اللہ کی، تو وہ بھی گواہی دیں گے. انہوں نے جھوٹ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے افتراء کے بارے میں، انہی لوگوں نے افتراء کے بارے میں کہا ہے. گواہی رسول بھی دیں گے. اب رسول کی گواہی بھی ساتھ ہوگی، اللہ کا قرآن بھی ساتھ ہو گیا. اب اللہ آخر میں یہ کہتا ہے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں آیت پڑھتا ہوں. دیکھیں میں آیت پڑھ رہا ہوں جو آیت نے آخر میں نتیجے میں کہا ہے. نتیجے میں تو آیت نتیجے آگے ہے، وہ جو خدا جانے اللہ نے نتیجے میں کیا کہا ہے. اگر اجازت دیں تو میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین. اور بتاؤ یہ گھرانت کس کی ہے؟ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین نہیں، خیال کی جائے. حالانکہ افتراء جھوٹ میں آتی ہے. کاذب کہتا، کاذب نہیں کہا، ظالمین کہا. لعنت ہے ظالمین. در ظلم کی تعریف ہی یہی ہے، جو شے کو شے کا مقام نہ دے وہی ظالم. خوش ہو میرا پتر، اے دعائیں دو اپنی ماں کو. حوصلہ ہی تسی کدی ترجمہ لکھا نہیں، پیچھے دیو ٹھوکا مارا تے گئے. اب اگلی آیت جا کے میاں صاحب یہ دکھائے والی الذین جن کے لعنت اللہ علی الظالمین. الذین یہ وہ تھے کہ جو خود بھی ان سے دور تھے. وَيَسُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی سبیل سے اوروں کو بھی روکتے تھے. پوچھا گیا مولا وہ سبیل اللہ کون ہے؟ فرمایا ہم 14 سبیل اللہ. تھوڑی سمجھ آئیے؟ شکر شاہ جی شکر بجانے سے کچھ تو سمجھ آئیے، فیصل آباد میں سمجھ آئیے. الذین وہ لوگ ہیں، وہ لوگ کون افتراء کرنے والے لوگ وہ ہیں. الذین وہ ہیں یصدون عن سبیل، صدانوں کے معنی تھے ہٹانا، انہیں راہ صراط سبیل اللہ سے ہٹاتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، ایک لفظ ہوتا ہے آواجا، آواجا یا وجو، اس کا باپ الگ، آویجا یا وجو. سامنے آیا سنو تسی سمجھتے کافی ہے کالمی دلیل میرے نال ہو گئے.
وَيَبْغُونَهَا اعوجا، یبغون کے معنی ہے صراط مستقیم میں ٹیڑھا پن پیدا کرنا. مستقیم میں صراط سیدھے میں ٹیڑھا پن کہاں ہوگا؟ یہ بیٹھ کے اے ای سڑک ہوگا، ٹیڑھا ہو گیا نا، اسے اے وجہ کہ یبغونہا، او الذین سے یبغونہا کی تصحیح او دور جائے، یبغونہا اے وجہ، آوجہ نہیں، آوجہ اور اے وجہ، اے وجہ یہاں اے وجہ ہے. کل چنگی لگ رہی ہے، میں تفصیل سے اس کو میں نے مکمل لکھ دیا. آوجہ وہ ٹیڑھا پن ہوتا ہے جو عقل، علم، ادراک سے معلوم کر لیا جائے ہاں یہ ٹیڑھا ہے. کہجری کا بابا جی سنی ہی نہیں گلاں کدی. آوازہ وہ ٹیڑھا پن جو علم سے، عقل و فہم سے معلوم ہو جائے. یہ جو ٹیڑھا پن ہے، عقل کہے ٹیڑھا ہے، علم فہم کہے ٹیڑھا ہے، علم کہے ٹیڑھا ہے، یہ ہے آوازہ. اور خوش ہو ایوازہ یہ ہے آنکھیں دیکھ کے کہے ٹیڑھا ہے. غور نہیں فرما، ہائے 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 جی ٹیڑھا ہی نہیں سمجھ رہا. وہ صحیح کوئی بیان یہی چاہتے ہیں. یبغون مانے چاہنا، یبغون یہ چاہتے ہیں، یبغونہا چاہتے ہیں کہ سبیل اللہ میں، صراط مستقیم میں ایسا ٹیڑھا پن آئے. میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، شاکرہ مجھے احتیاط سے مجھے بات کرنی ہے کہ وہ ٹیڑھا پن فوراً نظر آئے. سبحان اللہ. میں کہوں منبر رسول پہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں کیا کیا میں آتی یہ سارے توجہ نال بیٹھے نے، سارے بندے اپنے اپنی کم علمی تے غور کر رہے نے. اچھا کر لو نہ کر پروفیسر صاحب پر میرے بہن غور کر رہی ہے. غور یوں کرو جب ہمارے بھائی کو پہلے تشریف لائے وہ منبر کے پہلے زینے پہ بیٹھے، دوسرے صاحب آئے دوسرے زینے پہ بیٹھے، تیسرے صاحب تشریف لائے تیسرے زینے پہ بیٹھے. سرکار دو عالم کا زینہ چوتھا تھا. جب علی کی باری آئی ساروں کی نظر تھی زینہ خالی ہے نہیں، علی کہاں بیٹھیں گے؟ غور نہیں فرما. کہاں بیٹھے؟ جو ہے جناب علی جہاں رسول بیٹھتے تھے اسی جگہ پہ آئے. جناب علی یہی فرماتے ہیں الاحسان علی آلائہ سبحان اللہ. الحق علی مقامہ. آج حق اپنے مقام پہ نہیں سمجھ آئی ہمیں زیادہ نہیں ہے.
جاؤ جہاں جو بیٹھے گا تو تیرا پن نہیں ہے نا ان کے رات تجھے غور کیتا ہی نہیں یاد غور میں کرے تو مجھے گا ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਕਰ چکا نہیں آئے ਜ਼ੈਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੀਨੇ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ حق پہنچ گیا اپنے مقام پہ حق الحق والا قد راجع الحق والا مقام میں آج حق اپنے مقام پر پہنچ گیا وہ سمجھ آگئی ہے میرا علی بات آپ آگے اللہ کیا کہتا ہے ہم فی الآخرت ہم کافرون سبحان اللہ آخرت میں یہی کافر نے ہو تسی سارے کرو گا ترجمہ جا مجھے ترے روٹیاں کھاتی ہو ایک ترجمہ نہیں ہوتا تھا نانی کا کم ہو گئے اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض واہ 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 یہ پھر نہیں کوئی نہیں گھٹا ہو چکے جڑے ہن آئے نے صرف تواڈے واسطے ہی آئے اللہم میرا خیال ہے میں یہی ایک چھوٹا سا ایک واقعہ سن بے شک سبحان اللہ سبحان مقلد ابن مسیب ایک منہ سے لے عراق مقلد ابن مسیب میں کیا وہاں کا یہ امیر ہے اور اس وقت ایک صاحب حج کے لیے روانہ ہوئے شیعہ تھے عالم بہت ہی مہربان اور نیک علی بن احمد ان کا نام جب اسے چونکہ وہ امیر تھے پورے شہر کے تو اس نے سنا کہ علی بن احمد جو ہے وہ جا رہے ہیں حج کے لیے تو آدمی کو بھیجا تو انہیں کہا کہ مجھ کو ملتے تھے انہوں نے کہا کہ امیر موسیٰ آپ کو بلاتے تو پیغام پہنچا اور جانے کے دن بالکل قریب تھے وہ گئے اور وہاں جا کے انہوں نے تعارف تو تھا ہی چکا شہر میں رہتے انہوں نے کہا آپ حج میں جا رہے کہتے ہیں ایسے میرا ایک پیغام ہے جو حضور کو دے سبحان اللہ سبحان اللہ اور من و ان دینا ہے جو میں کہوں گا وہی کہنا ہے سبحان اللہ جو میں کہوں گا وہی کوئی لفظ آپ نے اپنی طرف سے نہیں کہنا نہیں کرنا جو میں نے کہنے ہیں وہی تو نے جا کے کہنے واہ واہ کہو گے واہ واہ اب اس کو بتایا نہیں کہ کیا لفظ ہے اس میں دیکھنے کی تقاضا بھی ہے قریب رہنے کا پھر امیر ہونے کا اس نے کہا کہ میں انشاءاللہ جو آپ جو بھی لفظ کہیں گے حضور پاک کی بارگاہ پہ جا کے میں پہنچا دوں گا تو اس نے کہا نا پہنچا دوں گا تو اس نے کہا آدمی سے کہ قرآن پاک لے آؤ قرآن پاک لایا گیا کہا اس کے اوپر ہاتھ رکھو کہ میں اسی لفظوں کو اسی طرح پہنچاؤں گا اسے پابند قسم سے اسے پابند کر دیا جب پابند ہو گیا قسم اٹھا لی کہ میں من و ان قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا لی اب اس نے کہا اگر آپ نے نہ کیا ایک اگر کسی کو بتایا تو میں تجھے قتل کرا اب اسے احساس ہوا کہ خدا جانے کیا کہنا چاہتا اب اسے پتا لگا کہ کہنا کیا تھا مگر سمجھ جلدی کر رہا تھا نہیں تو جلدی سونے کا ہو گیا دو تین منٹ سے اس نے کہا پیغام یہ ہے امیر موسیٰ نے کہا میں آپ کو ہلکے لفظوں میں کہ سنگ کے دربار پہ جا کے کہنا آپ نے
میں مختصر کر رہا ہوں ذرا ہے لمبا کرنے وقت نہیں لیکن اس کا مفہوم 2 لفظ شترو ان سے کہنا سرکار سے کہنا اس نے جو سرکار کہا اس نے نام محمد لے کے کہا معاذ اللہ کہ ان سے کہنا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ کی خوف کی وجہ سے لوگوں نے آپ کی نبوت مانی دل سے نہیں مانی دوسرا اس سے بڑا غضب آپ نے یہ کیا کہ آپ نے کہا کہ میری وفات یا مرنے کے لفظ کے وفات کے بعد میری قبر کی بھی زیارت کرنا حالانکہ وہ تو مٹی کا ایک ڈھیر ہے سرکار دو عالم کی قبر مبارک کو اس نے جو لفظوں میں کہا کہ وہ مٹی کا ایک ڈھیر ہے اگلی گل نہیں کرنی اتنی کام سمجھ گئے ہو نا اب یہ کہتا ہے چونکہ میں قرآن جو اس نے مجھ سے حلف لے لیا اب مجھے پہنچانا ضروری ہو کہتا میں حج پر گیا حج سے فارغ ہو کر مدینہ پاک میں گیا پریشان میری پریشانی بڑھتی گئی جب بڑھتی گئی تو میں نے حضور پاک کے جا کے 3 دن رہے ارادہ کیا کہوں ہمت نہ ہو وقت ملے ہمت نہ ہو کہ یہ لفظ میں حالانکہ کہنے اس کی طرف سے ہے لفظ اتنی وزنی یہ منہ پہ لا نہیں سکتا کیسے کہتا ہے کہ 3 دن گزر گئے چوتھا دن بھی ہمیں ملا میں وہاں سے جلدی جا کے پریشان کہ میں فارغ ہو سرکار کی عبادت کر کے پھر اپنے کمرے میں آ کے پہنچایا نہیں آ کے میں لیٹا تو یہی خیال کہ ابھی نکلنا ادھر اعلان ہونے لگا کہ تیاری کرو ابھی کافی نہیں چلنا کہتا ہے کہ قرآن کا حلف اٹھایا اور ابھی یہ آدھا گھنٹہ میرے پاس ہے اگر نہیں کہتا تو حلف کی خلاف ورزی اگر کہتا ہوں تو اتنا بڑا پہاڑ میرے سر پہ ہے بس ابھی 15 منٹ باقی تھے چلنے میں ساتھی ہم چلے ہوئے تھے میں نے ہمت کر کے سرکار کے بالکل روضے کے سامنے کھڑے ہو کر جس انداز سے میں نے اس نے کہا تھا میں نے اسی طرح مقلد ابن مسیب نے یہ ان لفظوں میں آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ کہتا میں نے یہ جملے سمجھ گیا نا یہ کہہ کے جو میں آیا بستر پہ گر گیا مجھے اس خوف و دہشت سے ہوش نہیں تھا جو ہی میں اسی عالم میں ایسے لیٹ گیا ایسے لگا جسے میں خواب میں کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم سامنے ہیں ان کے ساتھ جناب علی پیچھے تلوار لیے ہوئے کھڑے ہیں جناب علی اور جناب رسول خدا کے درمیان میں ایک آدمی سفید بڑی چادر میں اوڑھے ہوئے لیٹا ہوا ہے غور کرائیں اس جلدی کر دو جناب علی نے مجھے پکارا آؤ اس کے منہ سے کپڑا ہٹا کے دیکھو کون ہے خوش بھی ہو اٹھا روچ کے اس کو منہ سے جو کپڑا ہٹایا دیکھا مقلد ابن مسیب سو رہا وہ جس نے پیغام دیا جیسے اسی کا پیغام دیا رسول خدا نے کہا اسی کا پیغام تھا ہاں مولا اسی کا پیغام تھا علی دیر نہ کرو ایک ہی بار میں سر قلم کر دو سرکار امیر نے ایک ہی بار میں اس کا سر قلم یہ خواب میں دیکھ رہا ہے خواب میں ایک ہی بار میں اس کا سر قلم کر دیا اور تلوار سے خون ٹپک رہا ہے اسی کی جو سفید چادر تھی اس پر سرکار علی نے اس کے خون کو صاف کیا جب
साफ किया, एक धार चली, धार बन गई थी लंबी, फिर कुछ था, फिर दूसरी किया, वो भी धार बन गई, पूरी धार बन गई। वाह वाह जब ये दो धारें मैंने देखी, मेरी आंख खुल गई। कत्ल भी होते देखा, वाह वाह अली वारिस और तलवार के ऊपर वो लगाना जो चादर पर धारे भी देखी। जाग गया, मैं जागा तो मुझे आके जगाया, वो खड़े आ काफिला तेरे इंतजार में आ, जल्दी आ। और मैं भागता हुआ जाके भाई तो अपने सवारी में बैठ गया, वो से चल पड़े। अब मेरे दिल में हाउ किसको बताओ, किसको बताओ। गुफा के करीब पहुंच गया, गुफा के करीब एक सांप थे, कुछ मेरे साथ, मैंने कहा दिल हल्का करूं मैं बिल्कुल, कि कहीं मेरा कलेजा फट जाए। और थोड़ा सा मैंने इशारा कर उसे बताया कैसे एक आदमी को कत्ल किया। ये कहते हैं जो ही हम बाब कूफा में दाखिल हुए, लोग शोर मचा के कह रहे थे मुकल्लिद इब्न मुसय्यब कत्ल हो गए। खुशो से खुशो, खुशो करो। बात खाब की थी और यहाँ ऐलान हो रहा है। अब ये जल्दी से सवारी से गए, घर पहुंचे। खाब अभी में सही हो गए। अब जनाब दूसरे दिन बाहर निकले तो सारे मूसल में हर आदमी मुकल्लिद इब्न मुसय्यब को किसी ने आके कत्ल कर, तलवार से कत्ल हुआ। अब ये नहीं बताता कि मेरे सामने हुए। इसने घसाल जो होते हैं ना गुस्ल देने वाले, उसके पास कहता है कल परसों एक आदमी कत्ल हुआ है, उसके गुस्ल वाले कपड़े तेरे पास हैं? हाँ, उसने कहा चूंकि रखते थे वो कहीं एकादों में जाते थे, कपड़े बतौर गवाह रखते थे। उसने कहा हाँ रखे। कहता मुझे दिखा सकता है? देखो वहाँ गया, देखा, खोले तो दोनों धारे मौजूद। फिर इसने वहाँ जाके उनको बताया कि ये मेरे सामने हुआ है, ये उस पैगाम का नतीजा है जो इनकार विलायत है।